السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا مل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ طلسمات چراغ میں آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے کہ باطنی آنکھ اس سے کیسی کھلتی ہے۔ باطنی آنکھ اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک وقت میں کسی اور جگہ کا مشاہدہ کرے، کمالات حاصل کرے، تجربات حاصل کرے، فوائد حاصل کرے، کسی اور جگہ کسی اور چیز کے بارے میں ہم جان سکیں، وہ چاہے خواب کے ذریعے ہو، چاہے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہونے کے ذریعے ہو، چاہے کسی پانی میں جان کر دیکھنا اپنے نظریات کو قابو میں رکھنے کے ذریعے ہو، چاہے کسی بچے، کسی بڑے، کسی شخص کے علم میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کو اپنی طرف مرکوز کرنے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو۔ ان میں سے میں آج جو چراغ ہیں اس پہ میں بات کروں گا کہ چراغ کے ذریعے آپ اپنی باطنی آنکھ کو کیسے کھول سکتے ہیں۔ میں یہ پہلے وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ باطنی آنکھ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور باطنی آنکھ کس کس کے لیے استعمال ہوتی ہے میں نے ویسے بتا دیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کیا کریں گا، کیسے کرے گا، میں ذرا اس کو دیکھ لوں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ جو چراغ ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ باطنی آنکھ اور مراقبے کے لیے ایک کمال کی چیز ہے۔ اب اگر میں چاہتا تو اس میں الباطن لکھ سکتا، اگر میں چاہتا تو یہ باعث یا نور میں لکھ سکتا، اور میں انشاءاللہ اس کو ایک اور چراغ اس پہ بھی بناؤں گا، یعنی ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن آج مجھے خیال آیا کہ اللہ نور السماوات والارض، ایک درویش، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک لفظ تھا، ایک عمل تھا، ایک استخارہ تھا، اللہ نور السماوات والارض۔ سونے سے پہلے کچھ منٹ پڑھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کو مارنے کا ارادہ کر دیا، تو وہ جب آئے چور ان کے محل میں آئے ان کو مارنے کے لیے، تو ان کے محل سے پہلے وہاں پر کچھ ایسی مخلوق کھڑی ہو گئی تھی کہ اس سے مقابلہ کر سکے، اور جو چور آئے تھے وہ اصل میں چور نہیں تھے، وہ جادو کے ذریعے کچھ لوگوں کو بھیجا گیا تھا، کچھ حبیث شیاطین کو۔ لیکن حبیث شیاطین کے سامنے آئے اللہ نور السماوات مراقبے کے موکلات، اور ان سے خوب لڑائی یا خوب ہو گئی، اور آخر میں اللہ نور السماوات والارض نے اپنی جیت ثابت کر دی، دکھا دی، اور اس بادشاہ کو پتہ ہو گئی، کیونکہ بادشاہوں پر بہت زیادہ جادو ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہمارے کام آئے گا طلسماتی چراغ؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم کسی شخص کو باطنی آنکھ کے ذریعے دیکھ لیں، تو باطنی آنکھ کے ذریعے دیکھ لیں، اور اللہ نور السماوات کے جو مراقبہ ہے، جو کمالات ہے، جو برکات ہیں، ہم اس کو دیکھ سکیں اور پرکھ سکیں اور جلدی حاصل کر لیں۔ تو اس کے اندر میں اللہ نور السماوات والارض، جس طرح میں نے پوائنٹر سے لکھا، اسی طرح پھر ایک مخصوص ساتھ میں اس میں کندہ کروائے جاتے ہیں۔ کندھے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی پیتل کے برتن میں سے کسی نوکدار یعنی مشینوں کے ذریعے اسی میں سے لکھائی ہوتی ہے، نہ مٹنے والی۔ اگر یعنی یہ پوائنٹر ہے، ایک یہ ہے، اس سے لکھائی ہو تو تب بھی نہیں مٹے گی، لیکن تیل کی گرمائش کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کندھے سے بندی ہی طلسماتی چراغ ہے، مارکر سے نہیں بنتی، کیونکہ جب تک چراغ ہے تب تک وہ کندھا ہوگا۔ تو اس میں سے آپ تیل ڈالتے ہو، پھر اس کو جلاتے ہو، پھر اس میں سے اللہ نور السماوات والارض کے ساتھ جو منسلک خوشبو ہے اس کو ڈالتے ہو، اور پھر اللہ نور السماوات والارض کو اگر آپ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لو، یا اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو صرف اس کو جلا دو، اور اس نیت سے جلا دو کہ میری باطنی آنکھ کھل جائے۔ ایک وقت کچھ عرصے کے بعد 10 20 30 دن 40 50 60 دن 1 2 3 مہینے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی آنکھ کی کمالات ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں فوراً اس کا رزلٹ حاصل کر لوں، یعنی اس میں سے ہر چیز کا مشاہدہ کر لوں، تو باطنی آنکھ اصل میں اسی چراغ کے اندر بھی اب بھی مجھے اپنا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن میں نے ترتیب ایسی بنائی کہ میرا چہرہ اس میں نظر نہ آئے۔ میں نے پیچھے کی لائٹوں کو بند کیا، صرف کیمرے والی لائٹ کو آن کیا تاکہ چراغ آ جائے، میں پیچھے سے نظر نہ آؤں، جس طرح یہ ہاتھ۔ تو اسی نظریے سے آپ اس کے اندر کسی بھی چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک طلسماتی نہیں، باطنی آنکھ کا سرما ہوتا ہے، اور حضرات کی سیاہی ہوتی ہے ناخن پہ لگانے اور اس کی، تو اس میں یہ چیز کہ آپ کے پاس اگر آپ نے اللہ نور السماوات والارض کا اس پہ پڑھائی یا حاصل کر لیتے، اس پہ پڑھائی ہو جاتی ہے اور یہ تاثیر آپ کو مل جاتی ہے، تو پھر کیا کہ آپ کسی باطنی آنکھ کسی بھی چیز کو باطنی آنکھ کو دیکھنے کی بجائے اگر آپ کو پھر سونے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ خواب میں مشاہدت، اس میں تیل ڈال دو، اس کو برباد، اس کو میں خوشبو ڈال دو، دیا جلا دو، اور اس کو دیکھتے رہو، تکتے رہو، آپ کو تمام چیزیں اسی میں سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، کوئی بھی چیز کو آپ کو شکل میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تھا صرف باطنی آنکھ کھولنے کے
اور اس کے بارے میں بات تو انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ بات کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم طلسماتی چراغ کس موضوع پہ، یعنی آپ کو کون سا عمل پسند ہے جس کے لیے میں طلسماتی چراغ پہ بات کروں، اس کے فوائد پہ بات کروں، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ لائک یا سبسکرائب کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہو سکے، اگر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملتا تو کیا پتہ کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی اور کا فائدہ ہو جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چراغ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ بک جائیں۔ کیونکہ یہ صرف مندروں تک محدود ہو گئی ہیں، چرچ گاہوں تک محدود ہو گئی ہیں، غیر مسلم کی عبادت گاہوں تک محدود ہو گئی ہیں، یا کسی ایک فرقے کے ساتھ محدود ہو گئی۔ لیکن ہم نے سب کو دینا ہے، سب تک پہنچانا ہے۔ کچھ چیزیں ہم سے روٹ کے چلی گئی ہے، اس کو واپس لانا ہے۔ تو میں نے طلسماتی چراغ کو اپنے ذمہ لیے ہیں۔ مد اور سا بھی ایک ایسی برکت والی برتن تھے جو ہم سے روٹ کے چلے گئے تھے، لیکن کسی درویش نے اس کو اللہ جزائے خیر دے دوبارہ زندہ کیا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے چراغ پہ بات کی ہے، اس کو طلسماتی چراغ بنانے کے عملیات میں چراغوں کا استعمال کیا ہے، کسی نے اتنی زیادہ بات کی ہوگی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پلانے کی کوشش کر لوں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ نہ مجھے آپ کی لائک کی ضرورت ہے، نہ سبسکرائب کی ضرورت ہے، لیکن شیئر ضرور کیا کریں۔ اگر آپ نہیں تو کسی اور کو اس سے فائدہ مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔